السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایک مجھے کال آئی تھی کسی صاحب کی کہیں سے، اور وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے آپ سے استخارہ کروانا ہے کہ آپ میرے لیے استخارہ کریں کسی مسئلے کے بارے میں۔ تو میں نے اس کو پھر جو جواب دیا اور جو اس کا استخارے کے حوالے سے جو اس کا کنسیپٹ اور جو تصور تھا اس کو جو میں نے کلیئر کیا، تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ مزید کالیں آنا شروع ہو جائیں اور لوگ مجھے کہیں کہ فلاں چیز کے لیے استخارہ کریں، میرا استخارہ کریں، یہ کریں وہ کریں، میری شادی کا استخارہ کریں، میرے کاروبار کا کریں، تو اس سے پہلے کہ مجھے اس طرح کی مزید کالیں آئیں تو استخارے کے حوالے سے میں آپ کا کنسیپٹ اور تصور درست کر لوں، کیونکہ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر استخارے کے حوالے سے ایک غلط تصور پایا جاتا ہے۔ آپ اخبارات میں اشتہار دیکھتے ہوں کہ بڑے بڑے اشتہار آئے ہوتے ہیں کہ استخارہ کروائیں، فلاں عامل بابا، یہ وہ بنگالی بابا، فلانا بابا، تو استخارہ کروائیں، یہ ہے وہ ہے۔ آپ جب کال کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی 5,000 فیس جمع کرائیں، اتنے ہزار فیس جمع کرائیں، ہم آپ کے لیے استخارہ کریں گے۔ اصل میں ایمان اور یقین اور اعتقاد اور اللہ سے تعلق کی کمزوری کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور یہ تصور آیا ہے ہمارے معاشرے کی زندگی جو عام طور پر ہم پاکستان میں گزارے اس سے یہ تصور پیدا ہوا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں، کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ تصور اور کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ڈی ایس پی تک میری پہنچ نہیں ہے، آئی جی تک میری پہنچ نہیں ہے، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، بیچ میں ایم پی اے سے رابطہ کرتے ہیں، ایم این اے سے رابطہ کرتے ہیں، کسی چودھری سے، کسی وڈیرے سے رابطہ کرتے ہیں، اور اس کے آگے جا کر ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اپنا دکھ اور دکھڑا رکھتے ہیں، اس کو رشوت دیتے ہیں، اس کو جا کر اس کی کوئی چاپی کرتے ہیں، پاؤں دباتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ آپ حل کر لیں، آئی جی کو کہہ دیں، ڈی ایس پی کو کہہ دیں۔ چونکہ ہمارا ڈی ایس پی سے رابطہ نہیں ہے اور ہماری وہاں تک پہنچ نہیں ہے، تو اس لیے ہم بیچ میں سے ایک واسطہ لڑاتے ہیں۔ اب یہی چیز ہمارے اعتقاد کی کمزوری کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے بارے میں بھی ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو گئی کہ اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، ہماری اللہ تک پہنچ ہی نہیں ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ تصور ہے کہ جو مشرکین کا تصور ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ مشرکین جب بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت کس کے ہوتے تھے؟ بت ہوتا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، دیگر انبیاء کے، اللہ کے نیک لوگوں کے بت ہوتے تھے۔ تو ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان بتوں پر چڑھاوے دیتے تھے، وہاں دیگے بانٹتے تھے، وہاں قربانیاں کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا ایسا کیوں کرتے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری اللہ سے سفارش کریں گے، یعنی ہمارا اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ بیچ میں ہم نے واسطہ لڑایا ہوا ہے۔ اللہ کے بارے میں اس قسم کا کنسیپٹ اور تصور رکھنا یہ غلط ہے۔ اللہ سب انسانوں کا اللہ ہے، سب کا خالق ہے، اور اللہ کا ہر انسان سے تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کافر کی بھی پکار سنتا ہے اور اللہ مسلمان کی بھی سنتا ہے، اللہ مرد کی بھی سنتا ہے، عورت کی بھی سنتا ہے۔ اس لیے یہ تصور اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میرا اللہ سے کیا تعلق ہے۔ آپ کا اللہ سے تعلق ہے، آپ اللہ سے مانگیں، آپ اپنا اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارا کوئی تعلق کے اندر کمزوری آ سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ سنتا نہیں ہے۔ اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے۔ اللہ تو پتھر کے اندھیرے کے اندر، سمندر کے اندھیرے کے اندر کیڑے کو وہاں پر اس کی روزی دیتا ہے، اس کی چلنے کی آہٹ کو سنتا ہے، تو ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ تو یہ استخارے کے حوالے سے یہی مسئلہ ہے کہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ ہم کیسے اللہ کو پکاریں، اس لیے پھر وہ اشتہارات دے کر لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ اس لیے اب استخارے کو سمجھنے کہ استخارہ چیز کیا ہے۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ استخارہ خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں استخارہ۔ اس کے لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کی تعلیمات سے یہ ایک دعا ملتی ہے جو احادیث کی مختلف کتابوں میں کچھ تھوڑے بہت الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ موجود ہے۔ آپ دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، گوگل پر سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی استخارے کی دعا۔ تو اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ 2 رکعت نماز حاجت کے نفل پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی یعنی کوئی ایسا کام کہ جس میں آپ کنفیوز ہیں کہ یہ کام مجھے اس طرح کرنا چاہیے یا اس طرح کرنا چاہیے، تو اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس میں ایک تھوڑی سی وضاحت یہ سمجھ لیں کہ شریعت کے کسی کام کے بارے میں آپ استخارہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ یہ استخارہ نہیں کر سکتے میں حج کروں یا نہ کروں، یہ نہیں۔ ہاں یہ استخارہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ سعودی ایئر لائن میں جاؤں یا قطر ایئر لائن میں جاؤں، اس پہ استخارہ کر لیں آپ، یا کوئی تاریخ کے حوالے سے کہ کدھر سے جاؤں، ہوائی جہاز پہ جاؤں یا بحری جہاز پہ جاؤں، یعنی اس قسم کا آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔
تو استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنا ہوتی ہے، اور اس کے لیے دعا پڑھنی ہوتی ہے، 2 دن پڑھے 3 دن پڑھے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ استخارہ کریں گے تو آپ کو خواب آئے گی، خواب آنا ضروری نہیں ہوتا، ممکن ہے خواب میں اشارہ ہو سکتا ہے کوئی، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا۔ آپ استخارہ کریں، آپ کی جتنی ہمت ہے 3 دن کریں، 5 دن کریں، 7 دن کریں، استخارہ کرنے کے بعد آپ کا دل جس کام کی طرف زیادہ مائل ہو آپ وہ کام کر لیں، چونکہ استخارے کی دعا کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ یہ کام اگر میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کام کے آگے میرے لیے رکاوٹیں بنا دے، اور اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور مجھے اس سے بہتر عطا کر دے۔ اس طرح کا ترجمہ ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں۔ تو استخارہ کرنے کے بعد 5 دن 7 دن 3 دن استخارہ کرنے کے بعد آپ کا دل جس طرف مائل ہو زیادہ وہ کام آپ شروع کر دیں۔ اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہوا تو اللہ آسانیاں کرے گا اور اس کام میں آپ آگے بڑھتے جائیں گے، اور اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر نہ ہوا تو اللہ ایسی رکاوٹیں اور بندشیں کھڑی کر دے گا کہ آپ سے وہ کام دور ہو جائے گا اور آپ اس کام سے دور ہو جائیں گے، اور اللہ اس سے بہتر خوبصورت آپ کے سامنے لے آئے گا۔ اس لیے استخارہ خود کریں، اللہ سے تعلق اپنا بنائیں، یہ فضول میں اپنے پیسے بھی ضائع نہ کریں، اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں، اپنا ایمان بھی خراب نہ کریں، ان لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں، ان اشتہارات کے پیچھے نہ بھاگیں۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔